کہیں گے کہ نہیں نبی کو تو تھوڑا تھوڑا مانتے ہیں، درود و سلام کو نہیں مانتے۔ کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کے درود و سلام کو نہ مانے؟ وہ درود ابراہیمی جسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کر کے حضرات صحابہ کرام کو سکھایا ہے، اس درود ابراہیمی کے بارے میں بریلوی مفتی تفسیر نعیمی میں کیا لکھتا ہے کہ وہ درود ناقص ہے اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے۔ درود ابراہیمی کو نماز کے علاوہ پڑھنا حرام ہے کیونکہ اس میں سلام نہیں ہے۔ وہ درود جس میں سلام نہ ہو وہ درود ناقص ہے۔ یعنی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درود کو اپنی زبان مبارک سے ادا کیا ہو، اس درود کے بارے میں بریلوی فتویٰ یہ ہے کہ وہ درود ناقص ہے، اس درود کو آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کا پڑھنا حرام ہے۔ نماز میں پڑھنا جائز اس لیے ہے کہ اتحیات میں سلام پڑھ لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اگر اتحیات میں سلام نہ ہوتا تو درود ابراہیمی نماز میں پڑھنا حرام ہوتا۔ جنازے کی نماز میں اتحیات نہیں ہے، سلام نہیں ہے، تو درود ابراہیمی کو پڑھنا وہاں پر حرام ہے بریلوی فتوے کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کا حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ قرآن کریم کے اس فرمان اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العزت اور فرشتے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اسی طریقے سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت، احناف، علماء حق، علماء دیوبند کا اس پر ایمان ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، درود و سلام کثرت سے پڑھتے ہیں، اپنے متعلقین و متوسلین کو درود و سلام پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، انہیں سکھاتے بھی ہیں۔ علماء حق، علماء دیوبند کا یہ ماننا ہے کہ درود و سلام پڑھنا باعث خیر و برکت ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے، حضور پاک علیہ السلام سے سفارش حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ درود و سلام پڑھنا دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قرآن پاک کا فرمان ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس لیے اس کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں۔ لیکن بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء اتنے تنگ دل ہیں کہ وہ علماء حق، علماء دیوبند اور ان کے ماننے والوں کو بدنام کیے بغیر انہیں چین و سکون نہیں ملتا ہے۔ اپنے اسٹیجوں سے چلا چلا کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں عوام کو کہ دیوبندی درود و سلام کے دشمن ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے گمراہی پھیلاتے ہیں، کتابوں کی میں تحریر کے ذریعے سے گمراہی پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ تھمبنیل دیکھیے جو آپ کے سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، ایک یوٹیوب چینل سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان کیا ہے، دیوبندی اور درود و سلام۔ بیچ میں مشہور و معروف اسلامی اسکالر جناب مفتی طارق مسعود صاحب کا فوٹو بھی لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب میرے پاس ہے، تفسیر نعیمی، اس کا حوالہ دیکھیے کہ اس کتاب میں کس طریقے سے گمراہی پھیلائی گئی ہے۔ تفسیر نعیمی پارہ 16 صفحہ نمبر 110 سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ دیوبندیوں پر کس طریقے سے الزام لگایا ہے، پھر دوبارہ اس کا حوالہ آئے گا کسی اور کام کے لیے۔ دیکھیے اس میں نیچے سے چوتھی لائن ہے، وہابی دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں اس لیے وہ درود ابراہیمی پڑھنے پر زور دیتے ہیں۔ وہابی دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں، کس طریقے سے کتابوں کے ذریعے سے علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے ان کے خلاف جھوٹی بکواس کی جا رہی ہے کہ علماء دیوبند نعوذ باللہ من ذالک درود السلام کے دشمن ہیں، بلکہ درود نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا پروپیگنڈا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی علماء حق، علماء دیوبند درود السلام کے دشمن ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہم نے شروع میں بات کہی تھی کہ علماء حق، علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہمارا ایمان ہے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی اور بھلائی کا ذریعہ ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک، اس کے بعد ایک تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال، جس کے مصنف حضرت مولانا شیخ محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جسے تبلیغی جماعت اپنا نصاب سمجھتی ہے۔ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت گشت کر رہی ہے اور تبلیغی جماعت میں یہ کتاب سب سے اہمیت کے حامل ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ تعلیم اسی کی ہوتی ہے۔ اسی فضائل اعمال نامی کتاب میں ایک رسالہ ہے فضائل درود شریف۔ اب اس رسالے کو پڑھیے، 10 نہیں 20 احادیث اس بات پر موجود ہیں جس میں درود پاک پڑھنے کے فضائل، نہ پڑھنے کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ بار بار توجہ دلائی گئی ہے درود و سلام پڑھنے کے سلسلے میں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھی جس طریقے سے دیگر تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں اہتمام کرایا جاتا ہے، اسی طریقے سے درود و سلام پڑھنے کا عادی بنایا جاتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ جب بھی تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کرنے سے پہلے درود پاک کا اہتمام، تعلیم ہونے سے دعا مانگنے سے پہلے درود و سلام کا اہتمام۔ اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ دیوبندی نعوذ باللہ من ذالک درود اور سلام کے دشمن اور منکر ہیں، تو اس سے بڑا بہتان، اس سے بڑا الزام، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ذرا ان بریلویوں کے گھر کی خبر لیتے ہیں جو علماء دیوبند کے خلاف تو بھونکتے ہیں، لیکن ان کا کیا عمل ہے درود و سلام کے سلسلے میں، ذرا ہم بھی دیکھ لیں۔ یہ دیکھیے تفسیر نعیمی، مصنف کا نام ہے صاحبزادہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی، جلد نمبر 16 پارہ نمبر 16 سورہ کہف صفحہ نمبر 110۔ مسئلہ لکھتے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز والا اور درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے۔ حالانکہ بحکم قرآنی سلام پڑھنا بھی درود شریف کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جس طرح درود شریف اور درود شریف وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو۔ درود ابراہیمی نماز میں اس لیے جائز ہے کہ تشہد میں سلام پڑھ لیا گیا، وہاں آیت صلاۃ پر مکمل عمل ہو گیا۔ وہابی دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں، اس لیے وہ درود ابراہیمی پڑھنے پر زور دیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کس طریقے سے صاف طور سے کہا ہے کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا حرام ہے، اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے۔ اور کیا کہا کہ وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو۔ درود ابراہیمی کو تمام درودوں میں سب سے افضل کہا جاتا ہے۔ اس درود کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے پڑھ کر صحابہ کرام کو سنایا، سکھایا۔ پھر بھی مفتی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ درود ناقص ہے، درود ادھورا ہے۔ جس درود کو ہمارے نبی نے سکھایا ہے، اس درود کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ درود پڑھنا نماز کے علاوہ حرام ہے اور یہ درود بھی ناقص ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا جھوٹا مکار کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا خبیث کون ہو سکتا ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے درود کے سلسلے میں کہے کہ یہ درود ناقص ہے کیونکہ اس میں سلام نہیں ہے۔ درود ابراہیمی کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ اسے صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا حرام ہے کیونکہ اس میں سلام نہیں ہے۔ وضاحت کی جس میں سلام نہ ہو وہ درود ناقص ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود پڑھ کر سنایا وہ درود ناقص ہو گیا، اس کا پڑھنا حرام ہو جائے گا۔ اب بتائیے درود کے دشمن کون ہیں؟ ہم ہیں یہ دشمن یہ ہیں؟ درود کے منکر ہم ہیں یہ منکر ہیں؟ بات یہیں پر نہیں رکتی۔ اب بتائیے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ نماز ہے کہ نہیں؟ ایک وجہ سے دعا بھی ہے اور اسے نماز جنازہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر درود پاک نہیں پڑھا جاتا، پڑھا جاتا ہے۔ بریلوی بھی پڑھتے ہیں اور وہی درود پڑھتے ہیں جو نماز والا درود پڑھتے ہیں لیکن سلام نہیں پڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب نے وضاحت کی ہے اس کتاب میں تفسیر نعیمی میں، چونکہ اتحیات میں سلام پڑھ لیا گیا اس لیے درود ابراہیمی کو پڑھنا جائز ہو گیا،
اس کے علاوہ چونکہ سلام نہیں ہوتا ہے اس لیے صرف درود ابراہیمی کو پڑھنا حرام ہے۔ اب بتائیے نماز جنازہ میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ 4 تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے دوسرے سلام کے بعد جو انسان درود ابراہیمی پڑھے گا وہ حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا بتائیے بریلوی مفتی کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھنا مستحب سنت ہے؟ جائز تو ہو سکتا ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھ لے، لیکن افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ بریلوی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ حوالہ چاہیے تو حوالہ لیجئے۔ یہ دیکھیے دعوت اسلامی بریلویوں کی تنظیم ہے، انٹرنیٹ پر گوگل پر سرچ کریں تو اس کی مقبولیت ہے۔ یہ ویب سائٹ پڑھا جاتا ہے، جس طرح دارالعلوم دیوبند کا ویب سائٹ پڑھا جاتا ہے، اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی بریلویوں کے نزدیک یہ مقبول ہے۔ اس میں نماز جنازہ کا بیان ہے۔ نماز جنازہ کا بیان کے بعد دیکھیے نماز جنازہ کا طریقہ لکھا گیا۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے حسب دستور باندھ لے اور ثنا پڑھے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے۔ بہتر وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا پڑھا جب بھی حرج نہیں، لیکن افضل کون درود پڑھا بتایا گیا؟ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ اس درود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ درود سب سے افضل ہے، اسے پڑھنا بہتر ہے۔ اور اس درود کے بارے میں بریلوی مفتی نے کتاب میں لکھا کہ اس درود کو پڑھنا حرام ہے، اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے، اور جہاں بھی سلام نہیں ہو وہاں پر صرف درود کو پڑھنا حرام ہے۔ خاص طور سے درود ابراہیمی کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ یہ درود نماز میں اس لیے پڑھنا جائز ہے کیونکہ اس میں تحیات میں سلام پڑھ لیا گیا، اس لیے اس درود کو پڑھنا جائز ہو گیا، ورنہ جائز نہیں ہوتا، حرام رہتا۔ اب بتائیے کہ جتنے بریلوی جنازے کی نماز میں یہ درود پڑھ رہے ہیں درود ابراہیمی، ان کی نماز تو حرام ہو رہی ہے، وہ نماز کے اندر حرام کام کر رہے ہیں، اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، چلے تھے دوسروں پر طنز کرنے، خود ہی جال میں پھنس گئے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ وہ درود جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا ہو، اس درود کے بارے میں اس بریلوی مفسر کا کہنا ہے جسے اشرف التفاسیر کہا جاتا ہے، اس اشرف التفاسیر کا یہ حال ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا درود ابراہیمی پڑھنا حرام ہے، کیونکہ اس میں سلام نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ درود ناقص ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا درود ابراہیمی بھی بریلویوں کے نزدیک ناقص ہے۔ تو جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو بھی ناقص کہہ سکتا ہو، اسے پڑھنا حرام بتلا سکتا ہو، تو اس سے کیا توقع رکھیں کہ وہ اپنے مد مقابل علماء کی عبارتوں کو صحیح مان سکے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔